پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ خالد بن ولید وہ مسافر جو عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانے میں وہ مکہ اور مدینہ کے علاقے میں پہنچا۔ مکہ اور مدینہ کا صحرا بہت خوفناک ہوا کرتا تھا، جھلساتی ہوئی دھوپ اور سخت ریگستان۔ 1-2 صحرا اپنی صحبت میں ہوا کرتے تھے، دوسرا خطرہ لٹیروں کا تھا۔ اس وقت لوگ اپنے قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زیرہ گھوڑے کی سیند سے بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر پر تلوار لٹک رہی تھی۔ اس سمے مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھاٹے ہوا کرتے تھے۔ یہ مسافر بھی انہی مردوں میں سے ایک تھا، لیکن جس انداز میں وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی معمولی مسافر نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہیں تھا کہ لٹیرے اسے لوٹ لیں گے اور اسے اتنی اچھی نسل کے گھوڑے کو چھوڑ کر پیدل چلنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے، اسے اپنی کچھ پرانی یادوں کو مٹا رہا ہے اور کچھ رازوں کو اپنے سینے میں دفن کر رہا ہے۔ ایک سخت کھائی آئی اور گھوڑا چلتا چلا گیا۔ وہ اس پہاڑ پر چڑھتا چلا گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مکہ مکرمہ نظر آیا۔ اس کو ایک آواز سنائی دی، اے ابو سلیمان، آپ پیچھے مت دیکھ، مکہ کو اپنے ذہن سے اتار دے، اپنے دل کو 2 حصوں میں مت بٹنے دے، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے نظریں مکہ سے ہٹائی اور گھوڑے کو اشارہ دیا۔ اس کا گھوڑا اس سمے اشاروں پر چلتا تھا۔ وہاں سے چل دیا۔ سوار کی عمر 45 برس لگتی تھی، لیکن ابو سلیمان جوان دکھتا تھا، لیکن وہ جوان لگتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام سلیمان تھا اور باپ کا نام ولید تھا، لیکن اس مسافر نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے جانے گی۔ خالد بن ولید اسلام کی وہ سب سے بڑی دوسری طاقت بنا۔ وہ مسافر مدینہ پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف 2 جنگیں بھی لڑ چکا تھا، جن جنگوں کا نام جنگ احد اور جنگ خندق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد بن ولید کی عمر 24 برس تھی۔ وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کا سپاہی بن چکا تھا۔ بنو مخزوم والے بھی خالد بن ولید کی سبھی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، باقی کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک آنے تک انتظار کریں۔ السلام علیکم۔